الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، خاندانی زندگی کا آغاز میاں بیوی کے نکاح سے ہوتا ہے، اور مختصر یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں، ایک دوسرے کی عزت احترام پیار محبت کا تعلق برقرار رکھیں تو زندگی انتہائی خوشگوار رہتی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مثالی زندگی ہے تو ہوتی ہے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی سماج اور معاشرے کے اندر لوگ مثال دیں گے کہ اگر میاں بیوی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو، کبھی آواز سنائی نہیں دیتی، کبھی ناراضگی جھگڑے کی بات کان تک نہیں آتی۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے اور یہ رشتہ عزت محبت اور پیار کے ساتھ چلتا رہے۔ بیوی کے حقوق کا تذکرہ تھا کئی ہفتے 2-3 ہفتے سے، اور اس میں پھر جو ہے مہر فاطمی کے تعلق سے بات تھی۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ کئی جگہوں سے اس بات کی اطلاع ملی کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی میں اللہ نے استطاعت دی تھی، گھر جا کر کے انہوں نے نکاح ہوئے زمانہ ہو گیا، بچوں اور بچیوں کی شادیاں ہو چکی، لیکن سنت کی ادائیگی ہو جائے انہوں نے پہل کرتے ہوئے اس سنت کی اتباع کرنے کی نیت سے بیویوں کو مہر فاطمی دی، اور انشاءاللہ اس کے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے یہاں شادیوں میں برادران وطن بھی آتے، اور مہر کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو وہ اس بات پر متوجہ ہوتے، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہیں بتانا پڑتا ہے، تو حیرت ہوتی ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے اور ایک دوسرے سے استمتاع ہے، یعنی جسمانی طور پر راحت حاصل کرنا ہے، اور اس کا بدل اتنا مختصر اتنا معمولی، تو ہم جیسے لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے آقا کی سنت تو یہ ہے، اور یہ مہر انتہائی کم سے کم کیا ہو سکتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ کرام ہو، اور بھی ازواج مطہرات حضور کی صاحبزادیاں ہوں، غربت کا زمانہ تھا، لیکن انہوں نے مہر تو اچھا رکھا تھا۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ یہاں سے اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر جو ہم لوگ فضول اخراجات کرتے ہیں اس سے گریز کرتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے مہر فاطمی کا انتظام کرنا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جس طرح بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، اسی طرح شوہر کے بھی بیوی پر حقوق ہیں۔ ظاہر بات ہے تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ اگر صرف بیوی کے ہی حقوق ادا کیے جاتے رہیں اور بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے تو گھر چلنا مشکل ہے۔ یہ ذمہ داری جہاں شوہر کی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنا، اس رشتے کو نبھانا، اور اگر خلاف مزاج خلاف طبیعت کوئی بات بیوی کی طرف سے پیش آ جائے تو اسے جھیل لینا، برداشت کر لینا، اسے نظر انداز کر دینا،
کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا، اس کی اصلاح کے لیے گفتگو کرنا۔ جہاں یہ ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ بیوی بھی شوہر کے حقوق کو ادا کرے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ظلم کرتا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ اس رشتے کے اندر محبت اور عزت یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر اس کی ادائیگی ہو تو رشتہ نبھتا رہتا ہے۔ یعنی شوہر جس طرح بیوی کو محبت اور پیار دیتا ہے، اسی طرح اسے عزت اور احترام بھی دے، اور یہی ذمہ داری بیوی پر بھی عائد ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کا اتنا احترام کرے جتنا اس کے بس میں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، کہ اگر میں حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد، کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور یہ اس کائنات انسانی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ حتمی اور آخری فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ انسانوں سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کا معاف کرنا اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ مشیت کا مطلب اللہ کے چاہنے پر ہے، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور ہمیں امید ہے اللہ کی رحیم و کریم ذات سے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر کے شخص واحد کی طرح اللہ کی عبادت کرنے پر آ جائیں اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ذرہ برابر اللہ کی اطاعت سے انحراف نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں، عظمت میں، قدوسیت میں ذرہ برابر کا اضافہ نہیں ہوگا۔ کہ چلو ساری دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے، اور تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، تو اللہ کی شان بڑھ جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں سے اللہ کی عظمت، شان، قدوسیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور حدیث پاک میں دوسرا جز حضور نے یہ فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور تمام مخلوقات مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے، تو حضور نے فرمایا اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے کہ خدا کو اپنی خدائی باقی رکھنے کے لیے ہماری ضرورت ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو ذات اتنی بے نیاز ہے
اگر اس کی اطاعت کریں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نافرمانی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کریم اتنا ہے کہ آج تک اس نے ہمیں جو دیا ہے اس میں زیادہ تر نعمتیں ایسی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی بھی نہیں تھی. بغیر مانگے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اتنا کریم، کریم اسی کو کہتے جو بے مانگے دے ہوئے. تو اللہ نے تو ہمیں دیا ہے بے مانگے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایمان والوں کو ان کی جو خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، جانے انجانے میں ہو گئے، کل اللہ جب بخشنے پر آئیں گے تو سب معاف کر دیں گے. ہمیں انشاءاللہ کی ذات سے امید ہے. تو شرک کی معافی نہیں ہے. اور سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا شرک ہے. حضور آخری بات فرماتے ہیں کہ شوہر کی عزت، شوہر کا احترام اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے کہ اگر میں بیویوں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. اندازہ کرو حضور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. شوہر کا مقام اللہ نے اتنا بلند رکھا ہے، اتنا بلند رکھا ہے کہ سجدہ اللہ کا حق ہے. اگر اس میں گنجائش ہوتی تو شوہروں کو بیویوں سے سجدہ کروایا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیویوں کو شوہر کی مکمل اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہر معاملے میں. جب زندگی اس کے ساتھ گزاری جا رہی ہے تو شب باسی سے لے کر کے خاندانی امور کی انجام دہی تک ہر معاملے میں شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے. بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں. کہیں جانا ہو شوہر سے اجازت لے کر کے جائے. شوہر کو حکم دیا ہے، ماں باپ سے ملنے کی اجازت دی جائے گی، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، میکے والوں سے ملنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے لیے وقت اور پیریڈ ہے. ہمارے یہاں تو اپنے طور پہ ہم نے مقرر کر لیا ہے نا، جمعہ اور منگل. یہ بھی حدود سے تجاوز ہے، حدود سے تجاوز ہے. مہینے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ ملاقات کی اجازت دینی چاہیے. شوہر کو شریعت کی طرف سے حکم ہے. لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا کہ چاہے شوہر ناراض ہو جائے، شوہر کے گھر میں اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اور امور خانہ متاثر ہونے لگ جائے، یہاں تک نہیں جانا چاہیے. ہاں، اگر بیوی کے آنے جانے سے شوہر کو ناراضگی نہیں ہے، ساس سسر کو ناراضگی نہیں ہے، اور گھر کا کوئی کام متاثر نہیں ہوتا ہے تو بیوی اگر روزانہ بھی اپنے ماں باپ سے ملنا چاہے تو مل سکتی. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ شوہر ناراض نہ ہو. بنیادی چیز یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو ناراضگی نہ ہو. بنیادی چیز یہ ہے کہ امور خانہ داری متاثر نہ ہو، جو بیوی کی ذمہ داری ہے. میاں بیوی کا یہ رشتہ قاعدے قانون سے نہیں چلتا. میاں بیوی کا یہ رشتہ باہمی مفاہمت اور مصالحت سے چلتا ہے. شوہر کے جہاں حقوق متعین، بیوی کے جہاں حقوق متعین کیے گئے کہ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کو عزت دے، احترام دے، اس کو نفقہ دے، اس کو مہر دے، اور امور خانہ داری یعنی گھر میں اس کے لیے ایسی کوئی جگہ ہو جہاں وہ یکسوئی کے ساتھ رہے، کسی کا عمل دخل نہ ہو. جہاں یہ ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہو. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جائے گی. امور خانہ داری انجام دینا بیوی کے ذمے ہے.
شوہر کے ذمے گھر کے باہر کی ذمہ داری ہے. وہ کمائے گا، مشقت اٹھائے گا، تکلیف برداشت کرے گا، موسم کی مار جھیلے گا، اپنے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کے لائے گا. کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی کہ شوہر جو کام کرتا ہے، جو محنت اور مشقت کرتا ہے، اگر بیوی دیکھ لے تو کبھی شوہر کو دکھ نہیں دے گی. آج ہمارے یہاں شوہر 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے لوم چلانے پر. بولنا آسان ہے 12 گھنٹہ، لیکن 12 گھنٹہ اس طرح کہ مسلسل چلتے رہنا، لوم کے آگے سے، لوم کے پیچھے سے، پھر جھک کر کے کام کرنا، چل کر کے کام کرنا، محنت مشقت کرنا. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کوئی معمولی نہیں کام نہیں ہے. اگر بیوی شوہر کی محنت اور مشقت دیکھ لے تو انشاءاللہ شوہر کو کبھی دکھ نہیں دے گی. اور امور خانہ داری انجام دینے میں بیوی جتنی تکلیف اٹھاتی ہے، اگر شوہر اس کو سنجیدگی سے دیکھ لے اور احساس کر لے تو بیوی کو کبھی تکلیف نہیں دے گا. یہ محسوس کرنے کی بات ہے. ایک بادشاہ تھا، شہزادہ اللہ نے عطا کیا. تو ایک رات بادشاہ کہنے لگا کہ یہ شہزادہ آج رات میرے پاس سوئے گا. تو ملکہ نے کہا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں، آج ہم رات بھر بچے کو اپنے پاس رکھیں گے. بیوی ملکہ نے اجازت دے دی. رات میں بچہ اٹھا، بھوک لگی، اس نے دودھ مانگا، اس نے دودھ کی بوتل دی. اس نے دودھ منہ میں لیا اور نکالنے کے بعد کہا کہ اس میں پانی ملاؤ. اب بادشاہ نے اس کو سمجھایا کہ یہ دودھ ہے، جو جیسا ہے اس کو ایسے ہی پیو، اس میں دودھ نہیں ملایا جاتا. بولے نہیں، اس دودھ میں پانی ملاؤ. اب بادشاہ نے اس میں پانی ملا دیا. اب جب دوبارہ بچے نے بوتل منہ میں لی تو نکال کر کے بولنے لگا دودھ میں سے پانی نکالو. یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ملتا جلتا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. جو صاحب اولاد ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے. بچہ بولے تو بادشاہت والی زندگی ہوتی ہے بچپن کی. چاہے غریب کا بچہ ہو لیکن اس کے لیے شہزادے سے کم نہیں. اب یہ تو بادشاہ تھا اور اس کا بیٹا شہزادہ تھا. اس نے کہا کہ اب دودھ میں سے پانی نکالو. بادشاہ بھی بادشاہ ہوتا ہے، اس کا پارا چڑھ گیا. اس نے جو ڈانٹ لگائی تو بچہ رونے لگ گیا. اب جب رونا شروع کیا تو چپ نہیں ہو رہا تھا. ملکہ کو آنا پڑا اور بچے کو لے کر کے جانا پڑا اور کہنا پڑا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کبھی کھانا پکا کر کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کھانا پکانا کتنا مشکل کام ہے. کبھی کپڑا دھو کر کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کپڑا دھونا کتنا مشکل کام ہے. گھر کی صاف صفائی کر کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ گھر کا صاف ستھرا رکھنا کتنا مشکل کام ہے. ہم لوگ آتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد ہمارا تو اپنا رواب ہوتا ہے نا، یہ ادھر کیوں پڑا ہے، یہ ادھر ایسا کیسا ہے، ایسا یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. گھر میں رہ کر کے دیکھو بچوں کو سنبھالتے ہوئے گھر کا سارا کام کاج بیوی کو کرنا ہے اور وہ روزانہ کرتی ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں. روٹی پکا کر کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کتنا مشکل کام ہے. اور یہ کام بیوی دن میں کئی مرتبہ کرتی ہے. صبح ناشتہ سب کے لیے بنانا، دوپہر کا کھانا بنانا، رات کا کھانا بنانا، سب کو کھلانے کے بعد سارا سامان سمیٹنا، سارے برتن دھونا، اس کو ٹھکانے سے رکھنا. اور اس میں دوسرے کام بھی رہتے ہیں نا گھر میں.
تو کبھی گھر کے اندر بیوی کے کام کاج کو، اس کی محنت مشقت کو شوہر دیکھ لے اور محسوس کر لے تو وہ کبھی بیوی کو تکلیف نہیں دے گا. یہ رشتہ قاعدے قانون سے نہیں، احساس، عزت اور پیار محبت سے چلتا ہے. شوہر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے. کہیں جانا ہو شوہر سے پوچھ کر کے جائے. جب تک نکاح نہیں ہوا تھا بچی کے ذمے اپنے ماں باپ کی اطاعت تھی. وہ اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں تھی، ان کے گھر میں تھی. ان کی اجازت کے بغیر کہیں جانا اس کے لیے شرعاً درست نہیں تھا. اب نکاح کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلے شوہر کا حق ہے. ماں باپ کا حق بھی اب 2 نمبر پر چلا گیا. سب سے پہلے شوہر کا حق ہے. حضور نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے کمرے خاص میں نہ آنے دے. شوہر جس کو پسند نہ کرتا ہو اس کو اپنے گھر نہ بلائے اور اگر آئے تو اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور شوہر کو اگر جسمانی ضرورت ہو تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ چولہے پر ہو بیوی اور روٹی پکا رہی ہو اور شوہر بلائے تو انکار نہ کرے. اپنے آپ کو شوہر کو ایک مرتبہ سپرد کر دیا، یہ سپردگی کامل اور مکمل ہونی چاہیے. شوہر کو کبھی ناراض نہ کرے اس معاملے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت ہے جس عورت کو شوہر نے اپنے بستر پر بلایا اور اس نے انکار کر دیا. ساری رات اس کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے صبح ہونے تک. بیوی کے ذمے یہ ضروری ہے، شوہر کی اطاعت ہر معاملے میں ہونی چاہیے. شوہر کی عزت کرے، اس سے آواز اونچی نہ کرے، شوہر کے آگے نہ چلے. جس چیز سے شوہر منع کر دے وہ کام نہ کرے، جس کام کے کرنے کا حکم دے اسے بجا لائے. کسی نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ بیوی کے ذمے کھانا پکانا ضروری ہے. میں نے کہا ضروری سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولے اگر وہ نہیں پکائے تو گنہگار ہوگی. میں نے گنہگار نہیں ہوں. گھر کا تمام کام کاج ہو جائے یہ کروانا شوہر کی ذمہ داری ہے. کھانا پکانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. بچوں کو سنبھالنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. کپڑا دھونا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. گھر کا صاف ستھرا رکھنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں. لیکن بیویاں یہ سب کچھ کرتی. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کھانے کا انتظام وہ کرے. شوہر کی ذمہ داری ہے کپڑے وہ دھوئے یا دھلوائے. شوہر کی ذمہ داری ہے گھر کو صاف ستھرائی کسی اور سے کروائے. گھر میں نوکر رکھے، نوکرانی رکھے. ہمارے یہاں تو مالداروں کے یہاں بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا. سارا کام سیٹھانی کرتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے سیٹھانی کرواتی ہے. اتنا کہنے کے بعد اس سے میں نے کہا کہ بیوی اگر بیمار ہو تو اس کا علاج کروانا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے بیوی جب یہ نہیں کرے گی تو شوہر وہ نہیں کرے گا. جب شوہر اپنی ذمہ داری آگے بڑھ کر کے پوری کرتا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ سارے کام جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو پورا کرے تاکہ گھریلو زندگی خوشگوار
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کے کس کی بیٹی اور بہن ہو سکتی؟ حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں سارا کام خود کرتی تھی. گھر میں جھاڑو برتن کرنا، چکی سے آٹا پیسنا. ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے، آٹا خود پیسنا پڑتا تھا. حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. کھانا پکانا، جانوروں کا دودھ دونا، یہ سب کام حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کرتی تھی. تو کسی کی بہن بیٹی اس سے اتنے مقام و مرتبے والی تو نہیں ہو سکتی. جب حضور نے اپنی بیٹی سے یہ سارا کام کروایا، اپنی بیویوں سے یہ سارا کام کروایا، یا یوں کہو کہ حضور کی بیٹی نے یہ سارے کام کاج کیے، حضور کی بیویوں نے یہ سارے کام کاج کیے، تو تمہاری بہن بیٹی بیوی ان سے مقام و مرتبے میں بڑی تو نہیں ہے؟ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. قاعدے اور قانون کی بات ہو تو پھر شوہر سال میں 2 جوڑے کپڑے بنوا دے، 2 وقت کی روٹی دے دے، شوہر کی ذمہ داری ختم. رہنے کا ٹھکانہ دے دیا، 2 روٹی دے دیا، 2 جوڑے کپڑے دے دیا، اس کی ذمہ داری ختم. مگر گھر ایسے چلے گا نہیں. تو شوہر کے حقوق تو ہیں، اور شوہر کے حقوق جو بیویاں ادا کرتی ہیں، شوہر کے چشم ابرو کی منتظر رہتی ہیں، شوہر کی التفات احساس کا انتظار کرتی ہیں، شوہر کے لیے کھانا بنا کر کے رکھتی ہیں، شوہر کے لیے کپڑے دھو کر استری کر کے تیار رکھتی ہیں، شوہر کے لیے آنے سے پہلے سارے کام کاج کر کے دیتی ہے. ظاہر بات ہے جب یہ سارے کام بیوی کر رہی ہے اور شوہر احساس کرے تو اسے پتا چلے گا کہ یہ ذمہ داری کتنی مشکل ہے. تو شوہر کبھی بیوی کو تکلیف نہیں دے گا. اور جب شوہر گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. یہ شوہر کا حق ہے بیوی پر. جب یہ گھر میں ہے، اب ظاہر بات ہے 24 گھنٹہ شوہر گھر میں نہیں رہے گا، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے گھر سے جائے گا. جب شوہر گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. گھر کا کوئی سامان، شوہر کی کوئی ملکیت ضائع نہ ہو. اس طرح کے امور کو انجام دینے سے زندگی خوشگوار گزرتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ایک ایک بات کی اتباع کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے شاندار زندگی عطا کی. آج ہم لوگوں کو اللہ نے جو حیثیت عطا کی ہے، ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، مالی اعتبار سے ہماری زندگی ماضی کے لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بیویوں کا خیال رکھیں، بیویوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کا خیال رکھیں. اور اپنی ذمہ داری تو ہم پوری کرتے ہیں. اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں اگر بوقت ضرورت زیادہ ذمہ داری سے زیادہ کام کرنا پڑے، ذمہ داری سے بڑھ کر کے ہمیں کچھ کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور الحمدللہ گھروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. شوہر اپنی حیثیت سے زیادہ بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی معاملہ بیویوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. ان امور کی انجام دہی میں اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، تو ان سارے کاموں کو انجام دینے پر اللہ ہمیں اجر بھی دے گا.